تصحیح نیت یہ باب تفعیل سے آتا ہے، جس میں تکرار کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ بار بار اس کام کو کرنا، بار بار نیتوں کو ٹھیک کرنا۔ ایک استاذ نے اپنے شاگردوں سے سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ صحابہ کی نیتیں پھر کیسے درست رہی جب کہ فتوحات کے دروازے کھل گئے اور صحابہ کس قدر کثیر تعداد میں ان کے پاس مال غنیمت ان کو حاصل ہوئے، دنیا کی مال کے دنیا کے ڈھیر لگ گئے ان کے سامنے، تب ان کی نیت کیسے درست رہی اور صحیح نیت کیسے رہی؟ تو طلبہ نے مختلف جوابات، مختلف دلائل دیے، لیکن وہ اس قدر ٹھوس نہیں تھے۔ تو استاد نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان بھینس خریدتا ہے نا، تو جب بھینس خریدتا ہے تو اس میں اہم چیز کیا دیکھتا ہے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے۔ کوئی بھینس خریدتا ہے تو آپ نے کبھی سنا اس طرح کہ وہ کہے کہ بھائی کتنا کلو گوبر دیتی ہے؟ حالانکہ جیسے دودھ سے فائدہ ہوتا ہے، بھینس کے گوبر سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے دور میں بھی اس گوبر کو سکھا کر، جلا کر اس سے روٹیاں اور کھانا بھی پکاتے ہیں، اب بھی پکائے جاتے ہیں بہت سے گاؤں دیہاتوں میں۔ باقاعدہ جو ہے سیمنٹ کے طور پر اس کو لیپنے کے واسطے بھی عمارتوں پہ، دیواروں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج تو یہی گوبر جو ہے نا، ایک صاحب بتا بھی رہے تھے کہ ہمارے وہاں گاؤں میں یہ 2 من گوبر ہم ڈالتے ہیں، مشین لگائی اور 2 من پانی ڈالتے ہیں، وہ گیس بناتا ہے، اور اس گیس سے جو ہے نا پورا دن چولہا جلاتے رہو، چولہا بند ہی نہ ہو، کتنی چیزیں چلاؤ، گیس اتنی گیس بناتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بھینس خریدتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ اس گوبر کتنا کلو دیتی ہے، یہ پوچھتا ہے کہ دودھ کتنا کلو دیتی ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے پورے پاکستان میں میری بھینس اول پوزیشن لے لی، فرسٹ پوزیشن ہے، 40 کلو سے زیادہ ماشاءاللہ دودھ دیا ایک وقت، بہت بڑی بات ہے۔ تقریباً 26 کلو سے 28 کلو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک بھینس نے ایک وقت میں اتنا دودھ دیا تھا، اور 40 ایک من سے اوپر اگر دے دیے تو پتہ نہیں اللہ ہی کی کوئی بھینس ہے واقعی۔ تو بہرحال تو انسان جیسے یہ پوچھتا ہے نا کہ بھائی دودھ کتنا دیتے، یہ نہیں پوچھتا کہ گوبر کتنا دیتے۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ وہ تھے کہ جن کے سامنے جنت اس قدر واضح ہو چکی تھی کہ اب انہیں دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، دنیا چاہے ساری ان کے قدموں میں باقی اللہ نے پھینک کے دکھا دی، تب انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس بات سے۔ یہ ہوتی ہے تصحیح نیت کہ سارے اسباب ہونے کے باوجود عمل کر رہا ہو بالکل اچھی اور زبردست نیت کے ساتھ۔ یہ تصحیح نیت نہیں ہے کہ ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں اور اب وہ بالکل جو ہے نا نماز میں بالکل اہتمام کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی ذات کی طرف نماز ادا کرنا۔ یہ بھی کمال ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اس شخص کا ہے کہ جس کے پاس دنیا وافر مقدار میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی دکان سے اور کاروبار سے اور ملوں اور فیکٹریوں اور ان جائیدادوں سے دماغ ہٹا کے اللہ کی طرف نماز میں جوڑے، اور ہر عمل کے اندر وہ اخلاص سے اور تصحیح نیت کے ساتھ اس عمل کو پورا ادا کرے، یہ زیادہ بڑا کمال۔ اسی لیے ایک عالم اللہ والے بزرگ فرمانے لگے نا کہ میں جب رائے اجتماع میں تھا نا، وہاں پر 2 قسم کے تمبو لگتے ہیں نا، ایک خواص کا ہوتا ہے، ایک عوام کا ہوتا ہے۔ تو عوام والے جو تمبو تھے نا اس میں مجھے لے کر گئے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی جنت میں آپ جا رہے ہیں، جنت میں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں حیران ہو گیا کہ جنت کیسی جنت ہے؟ کہتے میں اندر داخل ہوا تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے اور سردیوں کا جنوری کا مہینہ، ٹھنڈ ٹھیک ٹھاک، بستروں میں چپکے ہوئے، غربت ہے۔ کہہ رہے میں نے دیکھ کے حیران ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی بات، یہ کیسی جنت ہے؟ کوئی کہنے والا کہنے لگا یہی تو جنت ہے۔ تو بعد میں کہتے کئی سالوں بعد بات سمجھ آئی، جب حدیث پڑھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، اکثریت جنت کی غریب لوگ ہوں گے، اکثریت۔ یہ آپ فیصلہ ابھی کر سکتے ہیں، مسجد میں ہی دیکھ لیں، اکثریت ماشاءاللہ ہم غریب لوگ ہیں۔ امیر تو آ بھی جائے نا تو اس کے نخرے اتنے ہوتے ہیں، اللہ معاف کریں، ہم نے تو دیکھے، یہ ادھر ادھر کہیں دکھتے ہیں نا جب، تو وہ تو آتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا اللہ کی ذات پر کہ ہم تشریف لے آئے مسجد، وہ ایسے ماشاءاللہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا اور طریقہ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثریت جنت کے اندر غریبوں کی ہو، غریب لوگ جنت میں زیادہ بھرے پڑے ہوں، اور امیروں کو تو پتہ نہیں ڈھونڈنا پڑے یا تلاش کوئی مل جائے تو مل جائے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے۔ تصحیح نیت یہ بہت اہم جز ہے، اللہ ہمیں ہر عمل تصحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔